اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، نماز فرائض میں سے ایک عظیم فرض ہے، اور روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جہاں تک نماز کی عظمت، پھر نماز کی برکتیں، یہ ایک علیحدہ باب ہے، لیکن پھر جو بے نمازی ہے تو ناظرین اس کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہے۔ الترغیب و ترہیب، اس کی حدیث نمبر 795 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ معراج کی شب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ جب سر کچل دیا جاتا تو دوبارہ پھر اپنی حالت پر لوٹ آتا، پھر کچل دیا جاتا۔ اس عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز سے منہ چراتے تھے، یعنی نماز کا وقت آ جائے تو تھوڑا سا انہیں بھاری پن محسوس ہوتا تھا۔ ناظرین و سامعین، نماز اپنے اوپر بوجھ تصور کرنا، نماز میں سستی کرنا تو کتنا عبرتناک انجام ہے جو شب معراج حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا۔ یاد رکھیں کہ ناظرین کئی صحابہ کرام اس پر ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اور یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک نماز چھوڑی بہت سخت گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ کفر نہیں ہے۔ ہاں، کفر اس وقت ہوگا جب نماز کو ہلکا جان لے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، پھر وہ کفر ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز جو ہے وہ مرد حضرات کو با جماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو بھی 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 24 ہے۔ ناظرین آیت نمبر 24 جو ہے وہ آج کا سبق ہوگا، اور آج کا سبق ہم پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں آپ کو کہ جو میں نے نماز کے متعلق کہا تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز کے معاملات میں بہت زیادہ سستی کیا کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ جی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں پڑھتا ہوں۔ تو پوچھا جائے فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، فجر کی نماز تو نہیں پڑھ سکتا نا، میں سو جاتا ہوں۔ تو کیا کہیں سے چھٹی لے کر آپ آئے؟ اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز آپ پر فرض کی ہے تو وہ پڑھنی ہے، کچھ بھی کر لیں پڑھنی ہے۔ اور ناظرین نماز کی برکتیں ایسی ہیں کہ نماز اگر 5 وقتہ نماز آپ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پریشانیاں، تکالیف، مصائب و آلام، مشکلات، رزق میں بے برکتی، یہ ساری چیزیں ویسے ہی دور فرما دیتا ہے، اور کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں، رزق میں کشادگی اللہ رب العالمین ویسے ہی عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ نمازی کے چہرے پر نماز کا نور ہوگا، اور بے نمازی ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر نور کہاں سے ہوگا، بے برکتی ہی بے برکتی ہوگی۔ تو ادھر ادھر بھاگنے سے پہلے بہتر یہ کہ آپ اپنی نمازوں کو درست کیجئے، 5 وقت نماز پڑھیے، برکت ہی برکت کو لوٹیے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم سبق کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 24 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ اسے سریاً پڑھیں گے اور ناظرین وقف کی صورت میں سریہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے تو اندر 24 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 24 یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، نادا دوسرا، ہا تیسرا، من چوتھا، تحتی پانچواں، ان چھٹا، لا ساتواں، تحزن جو ہے وہ آٹھواں، اور یا ضمیر گزر چکی ہیں، قد نواں، جعل 10واں، ربو 11واں، تحتا 12واں، سریہ 13واں۔ کل یہاں 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا نادا ہا، فناداہا ملا کر پڑھیں گے، فناداہا، میوں تحتی علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، تحتیہا۔ من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حرف اخفاء آ رہا ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میوں اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ میوں تحتیہا یہ ہے ان لا، تو نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو نون ساکن کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، ان لا نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ تحزن، یا علیحدہ تحزن علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، تحزنی، اللہ تحزنی۔ اور اس کے بعد ہے قد، جعل، قد دال ساکن ہے لیکن یہاں حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ قد جعل، رب علیحدہ کی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، رب کی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تحت علیحدہ کی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، تحت کی، سرین، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، سرین، اور وقف کریں گے تو سریہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فناداہا، فناداہا، من تحتہا، من تحتہا، اللہ تحزنی، قد جعل، ربکی،
تحت کی، سریہ، یہ ناظرین آیت نمبر ہے 24۔ 24 نمبر آیت ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہا ضمیر، دوسرا ہے تحتی، یہاں پر نمبر 1 ہی آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ تیسرا ربو، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ چوتھا تحتا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ اور پانچواں سریہ۔ کل یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ تو پہلا ہا ضمیر، ہا، یا اور کی، ہا، یا اور کی۔ نمبر 2 تحتی، نمبر 3 ربو، اچھا نمبر 4 تحتا، بلکہ تحتا بھی گزر چکا ہے تو یہاں پر ہم نمبر 2 ہی لکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے 4 ہی اسماء ہیں۔ نمبر 4 سریہ، چار اسماء ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے نادا، دوسرا ہے تحزن، تیسرا ہے جعل، جعل نادا، اس کو نادا کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 تحزن، نمبر 3 جعل۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب، دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے من، اچھا، اور تیسرا ہے ان، چوتھا ہے لا، پانچواں ہے قد۔ کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 من، نمبر 3 ان، نمبر 4 لا، نمبر 5 قد۔ چار اسماء، 3 افعال، 4 اور 3 7 اور 5 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ہا، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوتا ہے میں، میرا، میری۔ کی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر جو ہے وہ متصل ہو تو کی شکل میں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ناظرین متصل ہو تو کی شکل میں، منفصل ہو تو انتی کی شکل میں ہوتی ہے۔ انتی یا کی، اس کا معنی ہوگا تو، تیرا، تیری یا آپ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، رب کا معنی پرورش کرنے والا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
اس کے بعد سریہ، سریہ کہتے ہیں ایک نہر، سریہ نہر۔ نادا، نادا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے آواز دی یا اس نے ندا دی۔ نادا ینادی منادن، منادین یعنی یہ اس کا معنی ہوتا ہے ندا کرنا، آواز دینا۔ اسی کا اس میں فاعل آتا ہے منادی، ہم کہتے ہیں نا منادی نے آواز دی، منادی نے ندا دی، تو منادی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا اس میں فاعل ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ تحزنو اصل میں تھا تحزنو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر، اور اس کا معنی ہے تو غم کرتی ہے یا تو غم کرے گی، اور یا آپ غم کرتی ہیں یا آپ غم کریں گی۔ اب یہاں پر لا داخل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تو غم نہیں کرتی۔ اب ان داخل ہے تو ان جو ہے فعل مضارع کو آخر کو نصب دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تحزنی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ تو غم نہ کر، یا یہ کہ آپ غم نہ کریں۔ حزن جو ہے اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جعل، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بنا دیا یا اس نے کر دیا۔ قد جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ قد جعل اس کا معنی کیا ہوگا؟ قد جعل بے شک جاری کر دیا یا بے شک اس نے بنا دیا، اور آگے ظاہر ہے کہ ربو یہ فاعل بن رہا ہے کہ بے شک تمہارے رب نے بنا دیا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد ان یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کا معنی اور اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ لا یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، حرف نفی اور نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ 4 اسماء 3 افعال 5 حروف، کل 12 کلمات ہوئے۔ 12 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 رب، نمبر 2 نادا میں منادی، نمبر 3 حزن، نمبر 4 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، نون الف زبر نا، فنا، دال کھڑا زبر دا، ہا الف زبر ہا، فنا دا ہا، میم نون زیر من، تا ہا زبر تح، تا زیر تی، ہا الف زبر ہا، میوں تحتی ہا، حمزہ لام زبر ال، اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ نون لام زبر ال، یا حمزہ لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ، تا ہا زبر تح، زا زبر زا، نون یا زیر نی، اللہ تحزنی، قاف دال زبر قد، جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، قد جعلا، ربا زبر رب، با پیشپو، کاف زیر کی، ربو کی، تا ہا زبر تح، تا زبر تا، کاف زیر کی، تحت کی، سین زبر سا، را یا زیر ری، یا دو زبر ین، سرین، یہاں پر وقف کریں گے تو سریہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، نادا پکارا، ہا اسے، یہ ہا ضمیر اس سے مراد حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہے۔ من سے، تحتی نیچے، ہا اس کے، ان یہ کہ، لا تحزنی آپ غم نہ کریں، قد بے شک، جعلا جاری کر دیا، رب رب کی آپ کے، تحتا نیچے کی آپ کے، سریہ ایک نہر۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ پھر درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تفسیر جو ہم کل عرض کر رہے تھے وہ خاص طور پر ناظرین جو آیت نمبر 8 ہے، جس میں زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری اہلیہ بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں۔ تو ناظرین اس میں مختلف جوابات دیے کہ زکریا علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا، اس کے یعنی ان کے سوال کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تو ناظرین ظاہر ہے کہ اس کے کئی جوابات جو دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین ایک جواب تو اس کا یہ دیا کہ انہوں نے تعجب کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ جاننا چاہا کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، وہ میاں بیوی اس طرح بڑھاپے کے حال میں ہوں گے اور ان کے ہاں بیٹا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو توانا یا مضبوط بنا دے گا اور ان کی بیوی سے بانجھ پن کے مرض کو زائل کر دے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، تو شدت فرح کی وجہ سے یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ غور و فکر نہ کر سکے اور یہ سوال انہوں نے کیا۔ اسی طریقے سے اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کے کا معاملہ ہے، تو ناظرین اس میں بھی کیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی جب بشارت دی گئی تو انہوں نے بھی شدت فرح سے غور و فکر کیے بغیر یہ سوال کیا کہ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، سورہ ہود آیت نمبر 72، کہ وہ کہنے لگیں کہ ہائے یہ کیا مجھ سے بچہ ہوگا حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہے، بے شک یہ تو عجیب بات ہے۔ اور قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، سورہ ہود آیت نمبر 73۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، بے شک اللہ حمد کیا ہوا بزرگ ہے۔ اور اس سوال کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کے زکریا علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بوڑھے شخص کو اور اس کی بوڑھی اور بانجھ بیوی کے یہاں بیٹا پیدا کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے جواب کی لذت حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کیا۔ جیسے آپ بھی جب کوئی انتہائی مشکل کام ہو اور آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ کام مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ہو جائے، تو آپ کہیں گے نا کیسے ہوگا بھائی، خوشی کے مارے کہتے ہیں، یا جو ہے وہ اس ماحول کی لذت حاصل کرنے کے لیے کہ جو خوشی آپ کو ملی ہے، تو بعض اوقات ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے جواب کی لذت کے حصول کے لیے یہ سوال کیا۔ اب آ جائیں سورہ مریم کی آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9 میں کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فرمایا کہ اسی طرح ہوگا،
آپ کے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پیدائش اسی طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ نہ غلط ہے نہ اس کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پر دلیل قائم فرمائی، یہ میرے لیے آسان ہے، میں تم کو عدم سے وجود میں لا چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو اب بوڑھے مرد اور عورت سے بچہ پیدا کرے گا تو اسے اس کی حاجت نہیں کہ وہ ان پر جوانی لوٹا دے، بلکہ وہ ان کے بڑھاپے کی حالت میں ہی ان میں جوانوں کی سی قوت اور توانائی پیدا کر دے گا اور ان کی بیوی سے بانجھ پن کے مرض کو زائل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 10 کی طرف آ جائیں۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ زکریا نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اب دیکھیں یہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نشانی کے حمل ہو چکا ہے، تو اس کی نشانی کیا ہوگی کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو حمل ہو چکا ہے، تو فرمایا کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر پائیں گے۔ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ زکریا علیہ السلام کلام پر قادر ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح یہ اللہ کی طرف سے نشانی اور آپ علیہ السلام کا معجزہ ہو گیا۔ اگر آپ مطلقاً کلام پر قادر نہ ہوتے تو یہ وہم ہوتا کہ آپ کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ بات چیت کلام نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تورات کی تلاوت کرتے تھے، تو اس وقت بالکل زبان چلتی تھی، لیکن لوگوں سے بالمشافہ بات نہیں کر سکتے تھے، ان سے اشاروں کے ساتھ بات چیت کرتے یا ان کو 3 روز تک لکھ کر بھیج دیا کرتے۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 11 کی طرف آ جائیے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ پھر زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ محراب کا لفظ حرف سے بنا ہے، گویا وہ جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اس جگہ کھڑے ہو کر وہ اپنے نفس امارہ، شہوات اور شیطان سے گویا کہ جنگ کرتے تھے۔ محراب کو محراب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر ظاہر ہے کہ محراب کے پاس امام کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے مقتدی، تو مقتدی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اور امام جب نماز میں ہو، مقتدی بھی نماز میں، تو گویا کہ شیطان سے جنگ ہے، شہوات سے جنگ ہے، اور اسی طریقے سے نفس امارہ سے گویا کہ جنگ ہے۔ محراب بلند جگہ کو بھی کہتے ہیں، جو جگہ زمین سے بلند ہو اس جگہ محراب بنایا کرتے تھے۔ اس آیت کا معنی یہ کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر انہوں نے جھانکا اور اشاروں کے ساتھ قوم سے کہا کہ تم صبح اور شام تسبیح کیا کرو۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے نماز پڑھنے اور عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی تھی، وہ اس جگہ سے نکل کر قوم کے پاس گئے اور ان سے اشاروں کے ساتھ بات چیت کی۔ ایک قول یہ ہے کہ محراب کا معنی ہے عبادت گاہ، جس میں زکریا علیہ السلام اور ان کی قوم عبادت کرتی تھی۔ اس میں وہ لوگ صرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، قوم وہاں پر جمع ہو کر زکریا علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ زکریا علیہ السلام وہاں گئے، اس وقت وہ زبان سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ان سے اشاروں سے کہا کہ تم صبح اور شام کے وقت تسبیح کیا کرو۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر ظاہر ہے کہ جب محراب کی بات آئی تو چلتے چلتے ایک فقہی مسئلہ بھی یہاں پر جو درپیش ہوتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر، میں اس کا بھی عرض کر دوں۔ علامہ علی بن ابی بکر المرغینانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ امام کے پیر، جب ہم امام مسجد میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ امام کے پاؤں محراب سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام کے پیر مسجد میں ہوں اور اس کا سجدہ محراب میں ہو، اور اس کا محراب میں کھڑا ہونا یعنی پاؤں بھی محراب میں ہو، تو اس طرح کھڑا ہونا اس کا مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ مکروہ کیوں ہے کہ یہ اہل کتاب کے طریقے کے مشابہ ہے کہ ان کے یہاں امام کی مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، اس پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے آپ کا تعلق ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کہاں سے؟
یہ چکوال سے آپ سنائیے. کو بہت بہت جمعہ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تانتلے والا سے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پھر درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح سے جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سریہ، را کے نیچے زیر ہے، سریہ. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابرش بات کر رہی ہیں؟ آمنہ. اچھا آمنہ بات کر رہی ہے. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. میرے بچہ ہاں بیٹا تھوڑی بہت آپ بڑے ہیں تو تھوڑی بہت تکلیفیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك نہیں تحتك بڑے بڑے تحتك سریہ. سب دعا کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. اماں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے عزازیم. جی سنائیے. مفتی صاحب آپ کی دعا سے ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول فرمائے. ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا دعا میں. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ترجمہ: پھر درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر بہت مبارک فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مدر سے. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها
سرجا. جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. مفتی صاحب ترجمہ نہیں سناؤں گی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول سنگی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی تمام برکات آپ سب کو عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، سیم ٹائم سیم پروگرام میں. اور اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.